أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، الحمدللہ عالمی تنظیم مقدس اوراق اسلام آباد پاکستان کے پلیٹ فارم سے برادرم سے ملاقات ہوئی. بڑی خوشی ہوئی اور مسرت ہوئی کہ یہ ہمارے بھائی وہ کام کر رہے ہیں اپنے دوست و احباب کے ساتھ کہ جو لاجواب ہے اور اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. پہلے ہم سکول کی دیواروں پر لکھا ہوا یہ پڑھتے تھے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. آج ہمیں یہ باتیں وہ بھی صرف پڑھنے تک تھیں اور پھر اس وقت کچھ عمل بھی ہوتا تھا، لیکن آج نہ یہ پڑھا ہوا ملتا ہے اور نہ ہی اس پہ عمل ملتا ہے. تو آئیے ہم بھی اس مقدس مشن میں معاون و مددگار بنیں، آگے بڑھیں، اپنے محلے، اپنے گلی، اپنے بازار، اپنے گھر میں سے مقدس اوراق کو سنبھالنے کا، ان کی حفاظت کا اہتمام کریں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے صوفیاء کی دنیا میں. آپ صوفی اور ولی کامل بننے سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف شرابی نہیں تھے، شراب بناتے تھے، کارخانہ بنا رکھا تھا. ایک دن آپ شراب کے نشے میں شراب خانے میں یا گھر میں آ رہے تھے، کیا دیکھا کہ راستے میں ایک ڈھیر پر ایک کاغذ پڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس حضرت بشر حافی کا مقدر بدلنے والا تھا. آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا، اسے صاف کیا، اسے چوما، احترام کے ساتھ جیب میں ڈالا. گھر پہنچے، اسے خوشبو لگا کر اونچی جگہ رکھ دیا. میرے مالک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسی ایک بات پر انہیں کامل اور توبۃ النصوح کی توفیق بھی عطا کی اور انہیں شرابیوں سے اٹھا کر ولیوں کا امام بنا دیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ادب یہ ایک جست میں بندے کو بڑی بلندیاں عطا کرتا ہے. تو آئیے اس طرف اپنے بچوں کی توجہ مبذول کرائیں اور خود بھی اس طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، جن کاغذوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، قرآن مجید، قید مقدس اخبارات کے مضامین وغیرہ، انہیں سنبھالنے کی کوشش کریں. اور جتنا ان کا ادب کریں گے شاید یہی عمل ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے لیے نافع بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی بھرپور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیغام گھر گھر پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو یہ مشن لے کر نکلے ہوئے ہمارے سارے احباب کو، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں کو استقامت بھی عطا کرے اور دونوں جہانوں کی سرفرازیاں اور برکتیں بھی عطا فرمائے. برادرم نے تجویز دی کہ ہر جگہ پر ہمارے لیے اور ساری سہولیات موجود ہیں، گراؤنڈ موجود ہیں، مدارس ہیں، عالی شان مساجد ہیں، عالی شان ان کے مینار ہیں، ان کے گنبد ہیں جن پر لاکھوں روپے ہم لگاتے ہیں. محافل پر ہم کتنا پیسہ لگاتے ہیں، ہم ختم شریف وصال ثواب کی محافل پر لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں. تو ہر شہر میں ایک قرآن محل ہونا چاہیے جس میں پورے ادب و احترام کے ساتھ قرآن مجید کے اوراق کو محفوظ کیا جائے تاکہ کل قیامت کے دن ہم رب تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم شہر صحابہ میں بھی اس حوالے سے ضرور قدم اٹھائیں گے. میرا مالک کرم کرے گا اور مدد و نصرت فرمائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن کو بھی عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.